अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एलर्जी ट्रीटमेंट के बारे में मज़ीद बात करेंगे और एलर्जी ट्रीटमेंट वाली वीडियो से हमें अंदाज़ा हुआ आपकी बहुत रिक्वायरमेंट है कि इस टॉपिक के बारे में मज़ीद वीडियोस बनाई जाए। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है और एलर्जी वैक्सीन के बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल में। किन लोगों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए इस पर हम डिस्कस करेंगे, और इस वैक्सीन को कैसे बनाया जाता है, लगाया जाता है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इस सब के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और नाज़रीन, हम आज डिस्कस करेंगे जो एलर्जी सेंटर है इस्लामाबाद में, उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी कि वहाँ से किस तरह वैक्सीन आप हासिल कर सकते हैं और उस वैक्सीन का फ़ायदा भी है या नहीं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब, मगर उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एलर्जी वैक्सीन की बात करें तो एलर्जी वैक्सीन सीरीज ऑफ ट्रीटमेंट है जो कि लंबे अरसे तक एलर्जी की सीवियर अलामात को कम से कम करता है। इसको मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, मिसाल के तौर पे एलर्जी शॉट्स, एलर्जी इम्यूनोथेरेपी या सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी। कब आपको एलर्जी की वैक्सीन लगवानी चाहिए? नंबर 1, अगर आपकी अलामात बहुत ज़्यादा सीवियर हों, और नंबर 2, आप अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस करने के बावजूद एलर्जी की सिम्टम्स को कम ना कर पाएँ और एलर्जी की सिम्टम आपकी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हो और आप बहुत ज़्यादा डेली की रूटीन में डिस्टर्ब हो रहे हों इन अलामात से, तो आपको एलर्जी की वैक्सीन कंसीडर करनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन लोगों को एलर्जी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। वो लोग जिनको एलर्जिक अस्थमा यानी कि एलर्जी वाला दमा हो, एलर्जिक रिनाइटिस यानी एलर्जी वाला नज़ला ज़ुकाम रहता हो, नाक बहती हो, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस या आंखों की एलर्जी हो, या वो लोग जिनको किसी मच्छर मक्खी के काटने से या इंसेक्ट्स के काटने से एलर्जी हो जाती हो, ऐसे लोगों को एलर्जी की वैक्सीन कंसीडर करनी चाहिए और उनको बहुत फ़ायदा देती है। और किन किन चीज़ों के लिए एलर्जी की वैक्सीन बेहतर है, यानी किन चीज़ों से एलर्जी होने वाले लोग ये एलर्जी वैक्सीन लगवाएं। जिनको डस्ट माइट से एलर्जी हो, फीदर से एलर्जी हो, स्पोर्स, पोलन या जानवरों के डेंडर से एलर्जी हो उनके पर और फुजला वगैरह से, या फिर काटने वाले कीड़ों से एलर्जी हो जिन लोगों को, वो इस वैक्सीन से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कुछ और लोग जिनको ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, जिनके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। वो बच्चे जो 5 साल से कम हैं, ऐसी खवातीन जो कि हामला हैं, वो लोग जिनको दिल की कोई बीमारी है, या फिर वो लोग जिनको सीवियर अस्थमा यानी बहुत शदीद दमे की अलामात जाहिर होती हों, ऐसे लोगों को ये वैक्सीन रिकमेंडेड नहीं है। थोड़ा सा अब बात कर लेते हैं कि ये वैक्सीन किस तरह काम करती है। जो वैक्सीन का एक इंजेक्शन होता है उसमें एलर्जन, वो चीज़ जिससे आपको एलर्जी होती है, वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट पे मौजूद होती है, छोटी सी मिकदार उसकी मौजूद होती है, और ये मिकदार आपके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है। आहिस्ता आहिस्ता ये मिकदार बढ़ाते जाते हैं, जिससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी आहिस्ता आहिस्ता उसके अगेंस्ट बढ़ती जाती है। आपको पता है दिफाई निज़ाम में हर जरासीम के खिलाफ एक ख़ास किस्म की एंटीबॉडीज़ या सेल्स बनते हैं। इसी तरह एलर्जी के खिलाफ, एलर्जन के खिलाफ भी ख़ास किस्म की एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती हैं, जो कि उस एलर्जन से होने वाले जो अलामात हैं उनको रोक के रखती हैं। इसी तरह एलर्जी शॉट्स जो हैं ये हमारे दिफाई निज़ाम को मजबूत करते हैं और हमारा दिफाई निज़ाम उस एलर्जन के खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता कंप्रोमाइज़ करना सीख जाता है, उसके खिलाफ लड़ना सीख जाता है। और आखिरकार कामयाबी उस वक्त होती है जबकि इम्यूनोथेरेपी से आपका जिस्म उस एलर्जन के खिलाफ जो सीवियर अलामात हो रही थी, शदीद अलामात जो आपके जिस्म में पैदा हो रही थी, उनको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है इस वैक्सीन के ज़रिए। तो ये एलर्जी वैक्सीन कामयाब हो जाती है। एलर्जी शॉट्स का दरअसल यही मकसद है कि एलर्जी की अलामात को वक्त गुजरने के साथ साथ कम से कम करती जाए। क्या ये जो एलर्जी शॉट्स या एलर्जी वैक्सीन है ये इफ़ेक्टिव या मौसर हैं?
جی ہاں ناظرین، یہ ویکسین کافی عرصے تک اپنے استعمال کرنے والوں کو ان کی الرجی کی علامات سے نجات مہیا کر دیا، یہاں تک کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کی فل ٹریٹمنٹ لے لی جائے تو ساری زندگی الرجی کی علامات ظاہر نہ ہوں۔ مگر آپ یہ یاد رکھ لیں کہ یہ ایک لانگ پروسیس ہے، مینٹیننس ریکوائرمنٹ پروسیس ہے، آپ نے صبر سے ویکسین استعمال کرنی ہے اور اس کے جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے ساتھ کمپلائنس شو کرنی ہے۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سٹارٹ میں ہی کافی اثر ظاہر ہو جاتا ہے اور پھر وہ بعد میں ویکسین لگوانا چھوڑ دیتے ہیں سستی سے یا کسی اور وجہ سے، تو ان کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ پھر ویکسین کا ان کے اوپر اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ ویکسین کا ارادہ کریں، استعمال شروع کریں تو کمیٹڈ رہیں کہ ایک لانگ پروسیس ہے اور آپ نے اس کے ساتھ سٹک رہنا ہے، باقاعدگی سے استعمال کرنا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کی جن پر کبھی کبھی ویکسین کا اثر نہیں ہوتا۔ کچھ ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ویکسین مؤثر نہیں ہوتی۔ پہلی وجہ، جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا، کہ لوگ شروع میں ویکسین لگوانا سٹاپ کر دیتے ہیں ری ایکشنز کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو ظاہر ہے پھر ویکسین اپنا اثر نہیں کر پاتی اتنے عرصے میں، یا پھر الرجن اتنے ہائی لیول میں آپ کے انوائرمنٹ میں موجود ہوتے ہیں کہ وہ ویکسین ان کے خلاف قوت مدافعت نہیں پیدا کر سکتی، یا پھر کبھی ایسا ہو سکتا ہے جو کہ بہت کم چانسز ہیں کیونکہ ہیومن ایرر ہو سکتے ہیں، تو الرجن کی مقدار کبھی شارٹس میں ویکسین میں کم شامل ہوئی ہو۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے ڈائگنوسس کے دوران آپ کی الرجن مس ہو گئی ہو، یعنی ڈاکٹر نے آپ کو جن الرجی کے لیے چیک کیا، ڈائگنوز کیا، ان کے علاوہ بھی آپ کو کچھ چیزوں سے الرجی ہو جو کہ اس وقت ڈائگنوسس کے وقت مس ہو گئی ہو۔ چلیے ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ یعنی مضر اثرات کیا ہیں اس ویکسین کے۔ کامنلی جو نوٹ کیا گیا ہے سائیڈ ایفیکٹ وہ ہے ہائیوز، یعنی کہ لال نشان سوزش والا، جیسے کہ زیادہ تر مچھر کے کاٹنے کے بعد یا بچوں کو آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا جب ان کو ویکسین کروائی جائے تو اس کے بعد ویکسین والی جگہ پر سوزش محسوس ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی سوزش ایک عام ری ایکشن ہے، ویکسین کے بعد ایک معمولی سا ری ایکشن ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا بھی ہو سکتا ہے اور کئی گھنٹوں تک برقرار بھی رہ سکتا ہے۔ اس طرح کا ری ایکشن ویکسین کے بعد ایک عام پریکٹس ہے، اس کے لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صبر کریں، یہ 1-2 دن میں خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کی ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ درد اور سوزش محسوس ہو رہی ہے، تو آپ برف اس پر لگا سکتے ہیں، 15 سے 20 منٹ آئسنگ کریں گے تو یہ جو سوزش ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا جو سائیڈ ایفیکٹ نوٹ کیا گیا ہے ویکسین کا وہ یہی الرجی کی علامات ہیں جس کے لیے آپ ویکسین استعمال کر رہے ہیں، وہی علامات ظاہر ہو جائیں گی جن سے بچنے کے لیے آپ ویکسین استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر آپ کو وہی اینٹی الرجک میڈیسن ایڈوائز کریں گے، اینٹی ہسٹامین میڈیسن ایڈوائز کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کی ناک بند ہو سکتی ہے، چھینکیں آ سکتی ہیں، خارش والی جگہ پہ خارش ہو سکتی ہے۔ اینٹی الرجک ویکسین کا کامن سائیڈ ایفیکٹ ہے، آپ کو گھبرانا نہیں ہے، اس کے لیے آپ وہی اینٹی الرجک میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں، اینٹی ہسٹامین ٹیبلٹس، ریجکس، بینیڈرل وغیرہ، زیرٹک، یا ہو سکتا ہے سٹارٹ میں ہی ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کر دیں کہ اگر آپ کو علامات ظاہر ہوتی ہیں تو آپ یہ والی میڈیسن استعمال کریں۔ ریئر سائیڈ ایفیکٹس کی طرف جو کہ انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں۔ ریئر سائیڈ ایفیکٹ زیادہ تر سب میں نہیں ہوتے، کسی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ریئر سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہو جائے، مثال کے طور پہ بڑے بڑے گول نشان، سرخی مائل، اینافائلیکسس، سانس میں دشواری ہونا۔ اینافائلیکسس جو ہے پہلے ہم آپ سے ذکر کر چکے ہیں، اپنی ویڈیو بنا چکے ہیں، بہت سیویئر الرجی کا ری ایکشن ہے، اس میں آپ کی سانس میں دشواری ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، الٹی آتی ہے اور آپ ہاسپٹلائز ہو سکتے ہیں۔ یہ والے جو سیریس سائیڈ ایفیکٹ ہیں یہ زیادہ تر فرسٹ ٹرائل ویکسین جو کہ موسٹ آف دا ٹائم ڈاکٹر کے اپنے آفس میں کلینک میں دی جاتی ہے اور 30 منٹس میں ڈاکٹرز آپ کو انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں، زیادہ تر اسی ٹائم میں ہی یہ والے سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہو جاتے ہیں اور پھر ڈاکٹر ان کو ایٹ دا ٹائم ایٹ دی اسپاٹ کنٹرول کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو اس ویکسین سے بچا لیتے ہیں۔
اچھا تو ناظرین، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ویکسین باقاعدگی سے استعمال کر رہے ہیں، ویکلی ویکسین آپ اپنے آپ کو لگا رہے ہیں، بیچ میں اگر آپ کو کسی بیماری نے آن پکڑا ہے، آپ بیمار ہو گئے ہیں، کوئی انفیکشن ہو گیا، آپ کو ناک کان گلے کا، پھیپھڑوں کا، ناک کا انفیکشن ہو گیا ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ ناظرین گھبرانا نہیں ہے، آپ نے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، کال کرنی ہے، ان سے ڈسکس کرنا ہے اپنی بیماری کے بارے میں، اور ان کے کہنے کے مطابق الرجی ویکسین سٹاپ کر دینی ہے۔ جی ہاں، الرجی ویکسین آپ نے سٹاپ کر دینی ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے ناک سے لے کر پھیپھڑوں تک کا کوئی بھی انفیکشن یعنی ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشن اگر ہوا ہے تو ویکسین سے زیادہ تر یہ والے انفیکشن سیویئر ہو جاتے ہیں اور آپ کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے آپ نے کال پہ پوچھنا ہے کہ کیا میں ویکسین لگاتا رہوں یا چھوڑ دوں۔ چلیے اب چلتے ہیں، ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کی کاسٹ یا قیمت کتنی آتی ہے۔ ویسے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سے کنٹری میں ہیں آپ۔ ابھی کیونکہ ہم پاکستان سے ویڈیو بنا رہے ہیں، پاکستانیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو پاکستان میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ایک ریسرچ ادارہ ہے، پاکستان کا یہ ریسرچ سینٹر ہے، اور ادھر یہ ویکسین بنائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن اور ڈائگنوسس کے کوئی چارجز نہیں ہیں۔ ہاں، مگر جب آپ ویکسین پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو اس کے چارجز پے کرنے پڑتے ہیں، اور وہ ہیں آلموسٹ 700 سے 1000 کے درمیان۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ چارجز ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو پتہ ہے چینج ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو ود دا پیسج آف ٹائم ہو سکتا ہے یہ چارجز بڑھتے جائیں۔ ویسے آپ فکر نہ کریں، جب آپ ایک ویکسین پرچیز کرتے ہیں تو وہ آپ کے کافی مہینوں تک یوز ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت اسمال اماؤنٹ اس کی آپ نے یوز کرنی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری ڈسکشن اباؤٹ الرجی ویکسین۔ اس ویڈیو میں ہم نے الرجی سینٹر آف اسلام آباد میں ڈسکس کرنا تھا، جو کہ پاکستان میں ادارہ ہے الرجی ویکسین بنانے کا، مگر کیونکہ یہ ویڈیو آلریڈی بہت لمبی ہو چکی ہے اور آپ بھی بور ہو رہے ہوں گے، اس لیے اس کو ہم الرجی سینٹر کو الگ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے بہت سارے سوالات اور جو کیوریز تھیں الرجی ویکسین سے ریلیٹڈ وہ اس ویڈیوز میں ایڈریس ہو چکی ہوں گی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں الرجی ویکسین میں الرجی سینٹر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تب تک ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔